نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو وقال اور کہا لا غالب لکم اليوم من الناس لوگوں میں سے تم پر آج کے دن کوئی بھی غالب آنے والا نہیں وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہارا ساتھی ہوں فلما تراءت الفئتان اور جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نکص علی عقبیہ تو وہ اپنے ایڑی کے بل واپس مڑا وقال انی بریء منکم اور اس نے کہا بے شک میں بری ہوں منکم تم سے انی ارا ما لا ترون بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں واللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جس وقت مشرکین مکہ اپنے تجارتی قافلے کے لیے ان کے دفاع اور ان کی مدد کے لیے نکل رہے تھے تیاری کر رہے تھے تو اس وقت انہیں ایک اندیشہ بھی تھا ڈر بھی تھا کہ بنی بکر جو کہ ان کا حریف قبیلہ تھا ان کا دشمن تھا انہیں ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ ہم سب اپنے دوسرے گروہ کی مدد کے لیے نکل جائیں اور پیچھے سے یہ ہم پر حملہ کر دیں لیکن اس وقت شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل لے کر جو کہ بنی بکر کا ایک سردار تھا اس کی شکل و صورت میں ان کے پاس آیا کفار مکہ کے پاس اور انہیں حوصلہ دیا اور انہیں یقین دلایا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا بلکہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں اور تمہارے مددگار ہیں اور جب انہیں بہلا پھسلا کر میدان بدر تک لے آیا اور جب دونوں گروہ یعنی مسلمان اور کفار دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو اس وقت شیطان اپنی ایڑیوں کے بل واپس مڑا تو حارث بن ہشام جو اس کے ساتھ کھڑا تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حارث بن ہشام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے بلکہ اس نے سراقہ بن مالک سمجھ کر ہاتھ پکڑا اور کہا اب اس مقام پر تم ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو تو اس وقت اس نے جواب دیا شیطان نے کہ وقال انی بریء منکم کہ بے شک میں تم سے بری ہوں وانی ارا ما لا ترون بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے یعنی اس وقت شیطان نے مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کو دیکھا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کے لیے آئے تو یہاں سے ایک چیز معلوم یہ ہوتی ہے کہ شیطان دھوکے باز ہے بہلاتا اور پھسلاتا ہے اور پھنسانے کے بعد خود وہاں سے اپنی برات کا اعلان کر کے نکل جاتا ہے جیسا کہ سورہ حشر میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان بندے کو بہلا پھسلا کر آمادہ کرتا ہے کفر پر جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں جس طرح کے جنگ بدر کے اندر انہیں بہلا پھسلا کر جنگ کے لیے تیار کیا لیکن جب موقع آیا اینڈ ٹائم پر تو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ برخلاف اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اصحاب کی اپنے اولیاء کی بھرپور مدد کی اور انہیں فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جب فیصلے کر دیے جائیں گے تو شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے جبکہ میں جو وعدہ کرتا ہوں میں اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ہمہ وقت
ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے پیچھے لگ کے اس کام کو خوبصورت اور مزین دیکھ کر ہم شیطان کی بات مان لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔